بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ وال مارٹ کو 2026 میں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو روڈ میپ بتاؤں گا، اس کو فالو کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اب آپ لوگوں کی یہاں پہ سیلر سینٹر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پروڈکٹس لسٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ ڈیو ٹو پرائیویسی وہ میں دکھا نہیں سکتا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ روڈ میپ بتاؤں گا جس کے تھرو آپ لوگ اپنے وال مارٹ کے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وال مارٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو منیمم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اب منیمم انویسٹمنٹ آپ لوگ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ $2000 سے بھی اگر وال مارٹ کو سٹارٹ کرنا چاہیں تو ایزیلی وال مارٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اکارڈنگ میں بتاؤں گا کہ $2000 میں آپ لوگ جو ہے اپنے وال مارٹ کے بزنس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کو اپروو کروانا ہے۔ وال مارٹ کا اکاؤنٹ کیسے اپروو ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے کیسے اپروو کروانا ہے۔ آپ لوگوں کو اگین میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ آپ لوگوں کے پاس ایل ایل سی ہونی چاہیے۔ پہلے یہ کرائٹیریا تھا کہ ایل ایل سی ایٹ لیسٹ 3 ماہ پرانی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس اب نئی ایل ایل سی بھی ہے تو اس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایل ایل سی کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس ای آئی این ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ پاسپورٹ بھی ساتھ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، آپ لوگوں کے پاس امیزون کا اکاؤنٹ، ای بے کا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک شاپ یا پھر ویب سائٹ، ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ ساتھ جو ہے اپروول کے لیے اپلائی کر دیں، آپ سبمٹ کروا دیں، یا پھر امیزون کا ایکٹیو سٹور ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈی ایکٹیویٹڈ سٹور ہو، آپ کا اکاؤنٹ بند ہو اور آپ اس کو سبمٹ کرواؤ۔ سٹور فرنٹ لنک آپ لوگوں نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ای بے کا ایکٹیو اکاؤنٹ ہے تو اس کا بھی سٹور فرنٹ لنک دینا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سبمٹ کروائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوگا۔ اپروو اب آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کا ایسے ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک اپروو نہیں ہوتا، لیکن جب اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کا پروسیجر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب ڈراپ شپنگ کو میں نہیں سجیسٹ کرتا۔ 2025 میں جو 21 جولائی کو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے تھے اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ لوگ ڈراپ شپنگ کر رہے تھے اور کاؤنٹر فٹڈ پروڈکٹ، ریپلیکا، کاپی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے ڈراپ شپنگ کی طرف نہیں جانا، انسٹارٹ تو بالکل بھی نہیں جانا۔ آپ لوگ WFS کی طرف یا پھر آپ لوگ 2 اسٹیپ کی طرف جائیں۔ WFS کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، آپ لوگ 2 اسٹیپ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورسنگ کسی بھی اچھے سپلائر سے کرنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وال مارٹ جو ہے $10,000 چاہیے، اس کے لیے $20,000 چاہیے، اس کے علاوہ ہم وال مارٹ کے بزنس کو سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو صرف ان لوگوں سے میرا کویشچن ہے کہ کیسے نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے وال مارٹ کا اکاؤنٹ دیں، میں آپ کو $1,000 سے وال مارٹ کے بزنس کو رن کر کے دکھاتا ہوں، اور الحمدللہ اچھے طریقے سے رن کر کے دکھاؤں گا، ایک اچھا بزنس بنا کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو $1,000 سے۔ $1,000 بھی زیادہ بتا رہا ہوں میں، اگر $1,000 سے بھی کم ہو میرے پاس تو بھی میں اپنے وال مارٹ کے بزنس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ $2,000 کو بھی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ زیادہ ہے، ہمارے پاس $1,000 ہے۔ اب $1,000 کو ہم نے کنزیوم کرنا ہے اپنے وال مارٹ کے بزنس کے لیے۔ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم ہائی ٹکٹ آئٹمس کی طرف نہیں جائیں گے، لو ٹکٹ آئٹمس کی طرف جائیں گے، ایسی پروڈکٹس کی طرف جائیں گے جن کی سورسنگ کم ہو۔ جیسے سپوز کہ ایک پروڈکٹ $50 کی مل رہی ہے، ہم اس کو سکپ کر دیں گے، ہم ڈھونڈیں گے ایسی پروڈکٹس جو کہ 2 3 4 5 ڈالرز کی مل رہی ہوں، اتنی کم پرائسز میں مل رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر پروفٹ ریشو زیادہ ہو۔ اب ایک پروڈکٹ $50 کی آپ لے کے $60 میں یا $65 میں سیل کر رہے ہو، اور ایک پروڈکٹ اسی طرح $5 میں لے کے آپ $20 میں سیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آر او آئی کس کا زیادہ ہوگا؟ آر او آئی اوبیسلی اس پروڈکٹ کا زیادہ ہوگا جس سے آپ کم پیسوں میں سورس کر رہے ہو۔ اور دوسری بات، آپ کی انویسٹمنٹ کتنی بچ رہی ہے؟ کہاں پہ آپ $50 کی ایک پروڈکٹ بائی کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ ایک پروڈکٹ جو ہے $5 کی بائی کر رہے ہو۔ یہ ہر بزنس کا نا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے بزنس کرنا ہے۔ اب الحمدللہ میرا امیزون پہ اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، 4 5 سال سے میں امیزون کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ای بے پہ، اور اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وال مارٹ۔ تو اب اتنا ٹائم گزارنے کے بعد انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ شروع میں بھی سنتا تھا، ابھی بھی میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ $5,000 چاہیے، $10,000 چاہیے، ورنہ جو ہے نہیں سٹارٹ کر سکتے۔ ایسا ایون امیزون ہول سیل FBA کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ $5,000 چاہیے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا بالکل کہ $5,000 کیوں چاہیے بھائی۔
ہم منیمم انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یا پھر برانڈ کے ایم او کیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایم او کیو کیا ہے، اس کا منیمم آرڈر کوانٹٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ کتنا ہے۔ اگر اس کا ایم او کیو ہی کم ہے، 500 ہے یا 200 ہے یا 300 ہے، تو ہم اسے اتنے بزنس اتنے انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے ایزیوم کر لیا کہ $1000 میں ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنے والمارٹ کے بزنس کو، تو ہم لو ٹکٹ آئٹمس کی طرف جائیں گے، لو ٹکٹ آئٹمس کو ہم بائی کریں گے، ٹھیک ہے، $5 کی یا $60 کی، اس طرح کی کوئی پروڈکٹس جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو سورس کریں گے۔ اب ایک سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک پروڈکٹ جو ہے $5 میں مل رہی ہے کسی اچھے سپلائر سے، سپلائر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایون وال مارٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پہ میں نے وال مارٹ کو اوپن کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ کسی بھی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی پروڈکٹس کی طرف جانے آپ لوگوں نے جو ہے ٹرائی کرنی ہے کہ لو ٹکٹ آئٹمس میں ایسی پروڈکٹس کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے جن کے اوپر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اس کے سٹیٹس وغیرہ دیکھنے ہیں آپ لوگوں نے، ان فیوچر پروفٹ بھی دیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے۔ اب جیسے میں نے یہ ہوم اینڈ کچن کی جو کیٹیگری ہے اس میں سب کیٹیگریز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیٹیگریز ہیں، آپ لوگ یہاں پہ آ کے کسی بھی ایک سب کیٹیگری کو پکڑ سکتے ہیں۔ ویسے میں ہنٹنگ کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ لینتھی ہو رہی ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں ٹرائی کروں گا کہ ویڈیو جو ہے زیادہ لینتھی نہ ہو، ان شارٹ ہی بتاؤں، لیکن سمجھانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں پہ فوڈ ٹونگس میں آ جاتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں۔ اب سب کیٹیگریز میں جائیں، آپ لوگ جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے، جتنی جو ہے کلوز نیش میں جائیں گے، تو وہاں سے پروڈکٹس ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ $10 کی $8 کی یہ پروڈکٹس جو ہے یہاں سے ہمیں مل رہی ہیں، ہم وال مارٹ سے لے کے ہی وال مارٹ پہ سیل کر سکتے ہیں، لیکن ڈراپ شپنگ نہیں کرنی، ہم لوگ 2 اسٹیپ کریں گے، اپنے پریپ میں رکھوا لیں گے، ویئر ہاؤس میں رکھ لیں گے۔ فلٹرز یہاں سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائس کا فلٹر لگ جائے گا یہاں پہ، ہم جتنی سورسنگ، جیسے میں نے $5 کی بات کی تھی، ہم $5 پہ آ جاتے ہیں، ہمیں جو پروڈکٹس نظر آئیں گی ہم ان کو چوز کر لیں گے۔ اس سب کیٹیگری میں سپوز $5 والی پروڈکٹ نہیں ہے تو ہم اس سب کیٹیگری کو چھوڑ دیں گے، دوسری میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ آپ لوگ برانڈ کو بھی چوز کر سکتے ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی بھی کیٹیگری میں یا سب کیٹیگری میں جائیں تو آپ لوگ جو ہے ریبیٹس میں جایا کریں، ٹھیک ہے، بائی ون گیٹ ون ان پروڈکٹس کی طرف جایا کریں۔ اب دیکھیں کتنی ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ ہمیں اتنی کم پرائسز میں مل رہی ہیں، میں ان کو ریسرچ کروں گا، سرچ کر کے میں اس کے سٹیٹس کو دیکھوں گا، سٹیٹس کو دیکھنے کے بعد اگر مجھے لگے گا کہ پروڈکٹ جو ہے پروفیٹیبل ہے تو میں اپنے پریپ سینٹر میں اس کو رکھوا دوں گا۔ یہ ہو گیا دوسرا اسٹیپ، پہلا اکاؤنٹ ہو گیا، سوری پہلا اسٹیپ ہو گیا اکاؤنٹ کریشن اپروول، دوسرا اسٹیپ ہو گیا ہم نے ہنٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے اسٹیپ میں ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے، ایسی پروڈکٹس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جو کہ پروفیٹیبل ہوں، گڈ ٹو گو ہوں، وننگ پروڈکٹس ہوں۔ یہ دوسرا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے آنا ہے اپنے والمارٹ سیلر سینٹرل پہ، اس کے بعد آ کے ہم نے کیٹالوگ میں، اور اس کے بعد ہم نے لسٹنگ میں آنا ہے، ہم اس پروڈکٹ کو جو بھی ہم نے پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کی ہوگی، اب میں سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کر کے دکھاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، ابھی میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک رفلی سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس اچھا آئے گا، آپ لوگ کہیں گے، تو میں پورا جو ہے کورس انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا جہاں سے آپ لوگ جو ہے لرن کر سکتے ہیں۔ ابھی میں رفلی بتا دیتا ہوں کہ تیسرے اسٹیپ میں ہم نے جو پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا، ہم نے اس کو لسٹ کرنا ہے اپنے سیلر سینٹر پہ آ کے، ٹھیک ہے، اپنے سیلر سینٹر پہ آ کے لسٹ کر دیں گے، لسٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں دیکھیں گے، اگر ہم نے اب ظاہر سی بات ہے پروڈکٹ ریسرچ ہم نے اچھے طریقے سے کی ہوگی تو اوبیسلی ہمیں پروفٹ سوری آرڈرز بھی آئیں گے، جب ہمیں آرڈرز آئیں گے تو ہم نے ان آرڈرز کو شپ کرنا ہے۔ اب آرڈر ہم نے کیسے شپ کرنے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ کسٹمر کے ایڈریس پہ نہیں شپ کرنا، مطلب کہ ڈائریکٹ ڈراپ شپنگ نہیں کرنی، ہم لوگ لیبلز نکالیں گے، آپ لوگ وال مارٹ کا لیبل نکالیں، ٹھیک ہے، پروفٹ مارجن آپ اس کا رکھ لیں، آپ لوگوں نے اچھا پروفٹ درمیان میں رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ لیبل $4-5 کا جب ملے تو آپ لوگوں کو لاس نہ ہو، پریپ کے چارجز بھی آپ انکلوڈ کر لیں، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کی ڈسٹریبیوٹر کے پاس انوینٹری پڑی ہو وہاں سے سورس کر رہے ہوں، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے آپ اپنے پریپ میں آلریڈی رکھ دیں انوینٹری کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آرڈرز آتے رہیں انوینٹری کو شپ کرتے رہیں لیبلز لگا کے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ وال مارٹ کے ہی لیبلز لیں، لیکن پروفٹ مارجن آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے۔ یہ ہو گیا فورتھ اسٹیپ، آپ لوگوں نے آرڈرز جب آئیں گے ان کو شپ کرتے رہنے، شپ کرنے کے بعد اگر ریٹرنز آئیں گے، انشاءاللہ ریٹرنز نہیں آئیں گے لیکن ریٹرنز آئیں بھی تو آپ لوگوں نے ان کو بھی مینیج کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے جی اکاؤنٹ ہیلتھ میں، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ آپ لوگ پرفارمنس میں آئیں گے نا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ ہیلتھ نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ہیلتھ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جسٹ جو ہے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہیں، لسٹنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں اور اکاؤنٹ ہیلتھ مینیج نہیں کر رہے، آپ لوگوں نے اکاؤنٹ ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ہیلتھ کو لازمی مانیٹر کرنا ہے، اکاؤنٹ ہیلتھ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔
آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہیلتھ میں ویسے تو ہر چیز ہی جو اس کی پرفارمنس میٹرکس میں آتی ہے امپورٹنٹ ہے، جیسے آن ٹائم ڈلیوری ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کینسلیشن آپ لوگوں نے کینسلیشن نہیں کرنے، ٹھیک ہے، آرڈر کینسل نہیں کرنے، ویلڈ ٹریکنگ آپ کی طرف سے ٹریکنگ آن ٹائم جو ہے پلیس ہونی چاہیے، ٹریکنگ فیک ٹریکنگ نہ یوز کریں، سیلر کو رسپانس آپ نے اچھا کرنا ہے، مطلب کہ جیسے ہم کسٹمر سپورٹ مینیج کرتے ہیں امیزون پہ، CRM بھی جسے کہتے ہیں ہم، وہ آپ لوگوں نے کسٹمر کو ٹائملی رسپانس کرنا ہے، میسج کا رپلائی کرنا ہے، نیگیٹو فیڈ بیکس نہیں آنے چاہیے، ریٹرنز نہیں آنے چاہیے آپ لوگوں کے پاس، آئٹم ناٹ ریسیوڈ والا ایشو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کسٹمر آپ کو بار بار آرڈر پلیس کر رہے ہیں اور آپ چونکہ ڈراپ شپنگ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں جب آئٹم آؤٹ آف سٹاک چلی جاتی ہے تو وہ پھر کسٹمر کو میسج کرتے ہیں کہ آرڈر کینسل کر دو، کینسلیشن کی ریکویسٹ بھیج دو، وہ پھر آرڈر کینسلیشن کی ریکویسٹ بھیجتا ہے یا پھر اسے کہتا ہے کہ ریفنڈ لے لو ہم سے، بار 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 ریفنڈ دیتا رہتا ہے، تو آئٹم ناٹ ریسیوڈ جو ہے یہ انکریز ہوتا رہتا ہے، تو اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، میں آنے والی ویڈیو میں اس ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ لوگوں کے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگر آپ لوگ مزید جاننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بگنرز میری پریفرنس ہے، اگر ان کا کوئی کویشچن ہے، کوئی بھی کیوری ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ اللہ